ارطغرل غازی کے نام سے ایک ترک ڈرامہ پاکستان ٹیلی ویژن پر اردو زبان میں اب نشر کیا جا رہا ہے، لیکن اردو زبان میں ڈبنگ سے قبل یہ ڈرامہ پاکستان میں اس حد تک مقبول ہے کہ اس کے مداحوں میں وزیر اعظم عمران خان کو بھی گنا جاتا ہے، جو اس میں دکھائی گئی اسلامی تہذیب کی تعریف کر چکے ہیں۔ یہ ڈرامہ جو ہے ارطغرل غازی ایکچولی 13ویں صدی میں عثمانی ریاست کے بانی عثمان کے والد ارطغرل کی کہانی ہے، جن کی فتوحات کے باعث سلطنت عثمانیہ کا قیام ممکن ہوا۔ اب ان کی روایات کے مطابق ارطغرل سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد تھے، اور ارطغرل غازی جن کو ارطغرل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ارطغرل کو خلافت عثمانیہ کا بانی کہا جا سکتا ہے۔ ان کی پیدائش 1191 عیسوی میں ہوئی، جبکہ وفات 1280 عیسوی میں ہوئی۔ ارطغرل غازی کا خاندان وسط ایشیا میں یہاں آیا تھا، اور ان کے جد امجد اوغس خان کے 12 بیٹے تھے، جن سے یہ 12 قبیلے بنے، جن میں ایک کائی قبیلہ تھا جس سے ارطغرل غازی خود تعلق رکھتے تھے۔ ان کا قبیلہ منگولوں کی یلغار سے بچنے کے لیے سب سے پہلے وسط ایشیا یعنی سینٹرل ایشیا سے ایران، اور پھر ایران سے اناٹولیا آیا، اور یہاں سلطان علاؤدین جو سلجوق سلطنت کے سلطان تھے، اور یہ سلجوق ترک سلطنت سلطان علاء ارسلان نے قائم کی تھی۔ 1071 میں بائزنٹائن کو بیٹل آف منزی کرٹ میں عبرتناک شکست دے کے، یعنی امپائر تھی بائزنٹائن، ان کو عبرتناک شکست دے کے سلطان علاء ارسلان تاریخ کی بہت بڑی شخصیت تھے، اور اسی سلطنت کا آگے جا کے اسی سلطان علاؤدین بنے تھے، اور علاؤدین کے سائے تلے یہ 12 قبیلے اوغس خان رہتے تھے۔ اور اس کائی قبیلے کے چیف ارطغرل اپنے والد سلیمان شاہ کی وفات کے بعد بنے، اور یہ سب سے پہلے اہلت آئے، اور پھر اہلت سے ایلپو گئے تھے، اور 1232 میں جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کے پوتے العزیز کی حکومت تھی، ارطغرل کو پتہ چلا کہ العزیز کو ان کے محل میں ہی غداروں نے گھیرا ہوا ہے اور ان کے ہاتھوں کٹ پتلی بن کے رہ گیا، تو اس نے سب سے پہلے العزیز کو غداروں سے نجات دلائی اور اس سے دوستی کر لی، اور اس کے بعد سلطان علاؤدین کی بھتیجی حلیمہ سلطان سے شادی بھی کی، اور ایوبیوں اور سلجوقوں میں دوستی کروائی، اور حلب کے قریب صلیبیوں کے ایک مضبوط قلعے کو فتح کیا، اور اس کے بعد علاؤدین کا قریبی ساتھی بن گیا۔ حلیمہ سلطان سے ارطغرل کے 3 بیٹے ہوئے۔ جب منگولز کی یلغار قریب ہوئی تو ارطغرل غازی نے منگول کے ایک اہم لیڈر نوآن کو شکست دی۔ نوآن منگول بادشاہ اکتائے خان کا رائٹ ہینڈ تھا، اور اکتائے خان چنگیز خان کا بیٹا تھا، اور اکتائے خان کا بیٹا ہلاکو خان تھا، جس نے بغداد رونڈ ڈالا تھا، جس نے بغداد میں ظلم کی تمام سرحدیں اور حدیں پار کر لی تھیں۔ بغداد کی گلیاں اگر آپ تاریخ میں پڑھیں تو خون سے بھر گئی تھیں، اور دریائے فرات سرخ ہو گیا تھا، لیکن نوآن کو شکست دینے کے بعد ارطغرل غازی نے اپنے قبیلے کو لے کے سوگٹ آئی، اور جو کانسٹینٹینوپل کے قریب تھا، اور پہلے وہاں بائزنٹائن کے ایک اہم قلعے کو فتح کیا، اور یہیں تمام ترک قبیلوں کو اکٹھا کیا۔ جس اناٹولیا میں یہ ترک قبائل پہنچے تھے، وہاں بہت عرصے سے کئی نسلوں اور مذاہب کے لوگ آباد تھے، جن میں یہودی، آرمینیائی، کرد، یونانی اور عرب شامل تھے، اور اس علاقے کے مغرب میں ماضی کے مقابلے میں بہت کمزور بائزنٹائن گورنمنٹ تھی یا سلطنت تھی، جس کے اختیار دونوں اچھے دنوں میں تو اناٹولیا سے ہوتا تھا، یعنی شام سے، اور مشرق میں سلجوق، جو اپنے آپ کو رومی سلجوق کہتے تھے۔ 13ویں صدی کے وسط میں منگولز کے ہاتھوں شکست نے سلجوقوں کو کمزور کر دیا، اور منگولوں کو وہ نذرانے دینے پہ مجبور ہو گئے۔ ماضی کی 2 طاقتور حکومتوں کا اختیار ان کی سرحدوں کے درمیان واقع غیر یقینی صورتحال کے اس علاقے میں نہ ہونے کے برابر تھا، لیکن یہ صرف جنگجوؤں کی آماج گاہ نہیں تھی۔ مہم جوئی کرنے والوں کے علاوہ یہاں وہ لوگ بھی تھے جن کے پاس جانے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں تھی۔ جہاں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی گئی، اس علاقے میں خانہ بدوش، نیم خانہ بدوش، لٹیرے، فوجی مہمات اور اس کے شوقین، مختلف پس منظر والے غلام، درویش، راہب، اور بکھری ہوئی آبادیوں کے دورے کرتے پادری، اور پناہ کی تلاش میں نکلے ہوئے بے گھر کسان، شہر والے، سکون اور مقدس مقامات کے متلاشی، بے چین روحیں، سرپرستی کے متلاشی مسلمان، اساتذہ اور خطرات سے نہ ڈرنے والے تاجروں کی گزرگاہوں کے جال بچھے ہوئے تھے۔ سلطان علاؤدین کے بعد اس کے بیٹے غیاث الدین سلطان بن گئے تھے، اور انہی کی بیٹی کے ساتھ عثمان غازی کی شادی ہو گئی۔ سلطان غیاث الدین ایک جنگ میں شہید ہو گئے، جس کے بعد عثمان غازی سلطان بن گئے، اور عثمان غازی کی نسل سے آگے جا کے سلطان محمد فاتح تھے۔
جس نے 1453 میں کانسٹینٹینوپل کو فتح کیا تھا، اور اسی پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تاریخ میں ارطغرل غازی پیشن گوئی پوری ہوئی کہ جیسے جنگجو بہت کم ملتے ہیں لیکن ہماری نسل ان کو جانتی ہی نہیں۔ ارطغرل بہت بہادر اور جنگجو تھے۔ ہر جنگجو جو اسلام میں گزرا، جس نے کچھ نہ کچھ اسلام کے لیے کیا، اس کا ایک روحانی پہلو ضرور ہے، اور اس کے پیچھے ایک روحانی شخصیت ہوتی ہے جس کی ڈیوٹی شاید اللہ پاک نے لگائی ہوتی ہے کہ تاریخ اٹھا لیں، بھلے اسلام سے آغاز سے لے کے ابھی تک اگر کوئی بھی اسلام کے لیے، امت مسلمہ کے لیے کوئی ڈیوٹی کر رہا ہے تو اس کا ایک روحانی پہلو بھی ضرور ہوگا۔ جنگجو ارطغرل غازی کے پیچھے اللہ نے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے جس کی ڈیوٹی لگائی تھی، وہ شیخ محی الدین ابن العربی رحتے، جو اندرس سے ارطغرل غازی کی روحانی مدد کو آئے تھے۔ آپ درجنوں کتابوں کے مصنف ہیں، آپ نے قرآن مجید کی مایہ ناز تفسیر بھی لکھی، آپ علم کا ایک سمندر، اور تصوف میں بھی آپ کا کوئی ثانی نہیں۔ امام ابن العربی ارطغرل غازی کو 2 مرتبہ موت کے منہ سے انہوں نے نکالا، اور ہر وقت ارطغرل غازی کی روحانی مدد کرتے رہتے تھے۔ ارطغرل کے 3 بیٹے، جن کا نام گونڈو، ساؤچی اور عثمان تھا، تیسرے بیٹے عثمان نے ارطغرل کی وفات کے بعد 10 سال بعد یعنی 1291 عیسوی میں خلافت کی بنیاد رکھی، جو خلافت عثمانیہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ لیکن اس خلافت کی بنیاد غازی اور ارطغرل خود ہی رکھ گئے تھے۔ خلافت عثمانیہ 1291 عیسوی سے لے کے 1924 عیسوی تک قائم رہی، یعنی 600 سال تک ترکوں نے اپنی تلوار کی مدد سے امت مسلمہ کا دفاع کیا، اور اس دوران ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے والے 37 سلطان اس کی مسند پر بیٹھے۔ ایک مورخ کے مطابق کسی خاندان کا مسلسل اتنی دیر حکومت کرنا معجزے سے کم نہیں۔ اسی خلافت نے اپنی دور میں مسجد النبی، مسجد الحرام، گنبد خضرا کی جدید تعمیر بھی کروائی، اور اس کے علاوہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مکہ مکرمہ تک، ایک عظیم الشان نہر مکہ مکرمہ تک ٹرین منصوبہ، اور مزار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد سیسہ پلائی دیوار کی تعمیر جیسے عظیم کارنامے سر انجام دیے۔ السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتاؤں گا جو عام سے گھرانے میں پیدا ہوا، جس نے خفیہ ایجنسی کی ملازمت چھوڑ کر سیاست میں قدم رکھا اور ایک انتہائی طاقتور ملک کا حکمران بن گیا، اور گزشتہ 20 سال سے یہ شخص اپنے ملک کے ہر سیاہ و سفید کا مالک ہے۔ کبھی یہ وزیر اعظم الیکٹ ہو جاتا ہے تو کبھی صدر منتخب ہو جاتا ہے، اور اس شخص کا نام ہے ولادیمیر پیوٹن۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کا شمار جہاں دنیا کے طاقتور ترین رہنماؤں میں ہوتا ہے، وہیں ان کو ایک انتہائی پراسرار شخصیت بھی قرار دیا جاتا ہے۔ اگر ولادیمیر پیوٹن کسی بلا کا نام نہیں ہے، لیکن وہ ایک انتہائی خطرناک شخص ہے، اور شاید کسی بلا سے کم بھی نہیں۔ پیوٹن عام سیاستدانوں کی طرح ہرگز نہیں ہے، وہ انتہائی مختلف قسم کے شخص ہیں، اور روس کو ماضی کے سوویت یونین جیسی سپر پاور بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ ولادیمیر پیوٹن جو ہے 1952 میں سینٹ پیٹرزبرگ میں پیدا ہوئے، اور ان کی والدہ ماریا ایک فیکٹری میں کام کرتی تھی، جبکہ والد ولادیمیر جنگ عظیم دوئم میں معذور ہونے کی وجہ سے محکمہ ریل میں مزدور کے طور پہ کام کرتے تھے، اور لینن گارڈ کے محاصرے کے دوران ان کی والدہ مرتے مرتے بچیں، اور اس حادثے کے بعد یہ خاندان اس جگہ کو چھوڑ کر ایک انتہائی پسماندہ علاقے میں پناہ لینے میں مجبور ہو گیا۔ نئی جگہ پہ پیوٹن کا سارا کنبہ ایک ہی کمرے میں مقیم تھا، اور یہاں اس کا بچپن تنگ و تاریک گلیوں میں چوہوں کا تعاقب کرتے ہوئے گزرا۔ وہ جس عمارت میں مقیم تھے اس میں صاف پانی، غسل خانہ اور حتیٰ کہ ٹوائلٹ کی سہولت بھی نہیں تھی۔ پیوٹن اپنے دادا سے بہت متاثر تھے، جو سوویت روس کے ایک عظیم ترین قائد لینن اور اسٹالن کے پاس ماہر باورچی کے طور پہ، شیف کے طور پہ کام کرتے تھے۔ ان کو اپنے والدین پہ بڑا فخر ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ وہ خود کو کبھی ایک سیاستدان کے روپ میں دیکھنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ پیوٹن بچپن سے ہی لڑائی جھگڑے کی طرف ذرا مائل رہے ہیں، اور لڑکپن میں انہیں دنگا فساد کے جرم میں بچوں کی عدالت میں بھی پیش ہونا پڑا۔ 12 سال کی عمر میں انہوں نے باکسنگ اور جوڈو کراٹے کی تربیت لینی شروع کر دی، اور پھر مارشل آرٹ ان کی زندگی کا لازمی حصہ بن گیا۔ اگرچہ ان کا قد صرف 5 فٹ اور 7 انچ ہے، لیکن مارشل آرٹس کے ماہر ہیں، اپنے سے کئی گنا بڑے جسامت کے آدمی کو زیر کر لیتے ہیں۔ صدر پیوٹن کے دیگر مشاغل میں تیراکی، سوئمنگ، گھوڑ سواری، غوطہ خوری، شکار، ہوا بازی، کار ریسنگ، گلائیڈنگ وغیرہ شامل ہیں۔ ان کی زندگی کے اس پہلو کو مغربی ذرائع ابلاغ اکثر ہدف تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔
تاہم اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ صدر پیوٹن کی زندگی کا یہ پہلو انہیں بہت سے حکمرانوں سے ممتاز بناتا ہے۔ روسی صدر پیوٹن کی کرشماتی شخصیت کے گرد گھومتی ایک آن لائن کامک سیریز سپر پیوٹن کے نام سے ہے، اور اس کامک سیریز میں پیوٹن کبھی دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہیں اور کبھی اپنی کراٹے کی مہارت آزماتے ہیں اور بہادری کے جوہر دکھاتے نظر آتے ہیں۔ صدر پیوٹن کو جانوروں سے بھی بڑا لگاؤ ہے، اس لیے شاید انہوں نے 2007 میں روس کے دورے کے دوران متنازع طور پہ جرمنی کی خاتون وائس چانسلر اینجلا مرکل کو اپنے کتے کونی کے ذریعے ہراساں کرنے کی بھی کوشش کی، اور جس پہ جرمن چانسلر نے پیوٹن کی اس حرکت کو مردانگی کے اظہار کی کوشش کہا اور اسے ان کی کمزوری گرانتے ہوئے کہا کہ روس کے پاس نہ کامیاب سیاست ہے اور نہ معیشت، بلکہ صرف یہی کچھ ہے۔ انہوں نے 1970 میں لینن گراڈ یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور 5 سال بعد قانون کی ڈگری حاصل کر لی۔ 22 سال کی عمر میں وہ روسی خفیہ ایجنسی کے یعنی KGB میں بھرتی ہوئے اور اگلے 16 سال تک اس ایجنسی میں فرائض سر انجام دیتے رہے۔ وہ KGB میں اپنے عہدے کو ہیومن ریلیشن اسپیشلسٹ کا نام دیتے تھے، لیکن در حقیقت وہ کیا کرتے تھے یہ کسی کو نہیں معلوم۔ پیوٹن کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ وہ بہت مضبوط اعصاب کے مالک ہیں، تشدد کے حالات سے یا پرتشدد حالات سے بالکل نہیں گھبراتے اور بدترین حالات میں بھی اپنے حواس قائم رکھتے ہیں۔ وہ لوگوں کو کنٹرول کرنے کے فن میں بھی مہارت ہے ان کو، اور انہی خصوصیات کی بنا پہ وہ روسی خفیہ ایجنسی میں تیزی سے ترقی پاتے گئے۔ انہیں جاسوسی کے لیے جرمنی بھی بھیجا گیا، جہاں 5 سال تک جاسوسی کرنے کے بعد وہ 1989 میں رشیا واپس آئے اور ایک دفعہ پھر علمی شعبے سے وابستہ ہو گئے۔ انہیں اپنے PhD کے تھیسس میں یہ تجویز دی کہ روس کو معاشی کامیابی کے لیے اپنی توانائی ذرائع کو بروئے کار لانا ہوگا۔ یونیورسٹی سے فراغت کے بعد انہوں نے سیاست کا رخ کیا اور اس میدان میں بھی حیران کن کامیابی حاصل کی۔ 1999 میں صدر بورس یلسن نے ولادیمیر پیوٹن کو وزیر اعظم منتخب کیا، اور اس کے بعد وہ 2 دفعہ صدر منتخب ہوئے، جبکہ 1 دفعہ وزیر اعظم کے طور پہ فرائض سر انجام دیے، اور اس کے بعد تیسری بار صدر منتخب ہو گئے، جبکہ اس خیال کا وہ پہلے ہی اظہار کر چکے تھے کہ وہ 4تھی دفعہ بھی صدر بننا پسند کریں گے۔ دراصل روسی آئین میں موجود مختلف شقوں کا فائدہ اٹھا کر صدر پیوٹن نے اپنے اقتدار کو طوالت دینے میں بڑی کامیاب رہے۔ انہوں نے 1983 میں سابقہ ایئر ہوسٹس لڈمیلا سے شادی کی، لیکن 2014 میں ان کے درمیان علیحدگی ہو گئی۔ ان کی 2 بیٹیاں ماریا اور کیٹرینا ہیں، جنہیں دنیا کی نظروں سے انتہائی خفیہ رکھا ہوا ہے۔ وہ کس ملک میں اس بارے میں کیا سرئی کی جاتی ہے لیکن حتمی طور پہ کسی کو نہیں پتا، اور یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ صدر پیوٹن کی شخصیت سے متاثر ہو کے ان کے نام کا استعمال کاروباری مقاصد کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔ 2003 میں پیوٹن کے نام سے شراب کا ایک بڑا برانڈ متعارف کرایا گیا، اور 2006 میں اس کو پروڈکٹ آف دی ایئر کا ایوارڈ بھی دیا گیا۔ اہم بات یہ ہے کہ صدر پیوٹن نہ تو سگریٹ پیتے ہیں اور نہ ڈرنک کرتے ہیں، کچھ زیادہ ان کو پسند نہیں ہے بہرحال، اور ولادیمیر پیوٹن کبھی کبھی ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جذباتی فیصلہ نہیں کرتے، کبھی بھی ہمیشہ فوجی انداز پہ سوچتے ہیں، ٹھنڈے دماغ کے ساتھ غیر جذباتی فیصلہ کرتے ہیں، اور انہیں جاننے والے کہتے ہیں کہ ان سے دور رہنا، انہیں کبھی نہ چھیڑنا ہی بہترین حکمت عملی ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی انقلابی شخصیت کے بارے میں بتاؤں گا، نہیں وہ شخصیت نہیں ہے جس کا آپ سمجھ رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بتاؤں گا جس کو گزرے ہوئے تو کئی دہائیاں گزر چکی، مگر وہ اب بھی لوگوں میں خصوصاً نوجوانوں کے دلوں میں بستا ہے، جس کی تصاویر کی شرٹس نوجوان اب بھی پہنے گھومے پھرتے ہیں، اور جس کے بارے میں لوگ جانتے کم ہیں مگر پھر بھی وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کیا ہوا ہے۔ اس کا نام ہے نیسٹو چے گویرا۔ وہ ارجنٹائن کا ایک انقلابی لیڈر تھا، اور چے اس کی عرفیت ہے۔ وہ 14 مئی 1928 کو ارجنٹینا میں پیدا ہوا۔ چے گویرا نے اپنی مختصر سی زندگی میں کیا نہیں کیا، رگبی اور شطرنج کا کھلاڑی، دمے کا مریض، ڈاکٹر، فوٹوگرافر، موٹر بائک رائڈر، شاعر، گوریلا کمانڈر، باپ، شوہر، ڈائری نویس، ادیب اور انقلابی۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ اس کے گھر میں 3000 سے زائد کتابوں پر مشتمل ایک ذخیرہ موجود تھا، جس سے اس نے اپنے علم میں بہت اضافہ کیا، اور اس کے لیے پورا لاطینی امریکہ یا لیٹن امریکہ اور پھر پوری دنیا ایک ہی ملک تھا، اور آزاد طبیعت، یعنی یہ بلیو کرتا تھا کہ ایک قوم ہے دنیا میں اور ایک ہی ملک ہے، اور یہ باؤنڈریز جو ہے یہ مین میڈ ہے، یہ گاڈ میڈ نہیں ہے۔ آزاد طبیعت تھی اس کی،
مارکسسٹ نظریہ صرف اس لیے اس کو پسند تھا کیونکہ اس کے خیال میں دور حاضر میں یہ سب سے زیادہ عوام دوست نظریہ تھا۔ چی گویرا کو مرے ہوئے تو 45 سال سے زیادہ ہو گیا، مگر وہ ابھی تک لوگوں کے دلوں میں اپنے اصول، قابلیت، سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف بغاوت اور انقلابی سوچ کی وجہ سے گھر کیے ہوئے ہیں۔ اس کی مشہور تصویر جو 1960 میں کھینچی گئی تھی، غالباً دنیا میں سب سے زیادہ پرنٹ ہونے والی تصویر ہے، جو تقریباً ہر جگہ آپ کو دکھائی دے گی، خصوصاً ان ممالک میں جہاں انقلابی تحریکیں چل رہی ہیں۔ ایک غلط فہمی جو اس سلسلے میں پیدا ہوتی ہے وہ یہ کہ یہ ہر باغی کا ہیرو ہے، جیسا کہ پچھلے برسوں میں جنوبی سوڈان میں دیکھا گیا، جہاں علیحدگی پسند اس کی تصاویر کے ساتھ نظر آتے تھے۔ اور یہ بات قابل غور ہے کہ علیحدگی پسند ملک کا بٹوارا کرتے ہیں اور انقلابی اپنے ملک سے نااہل حکمران کو ہٹنے کی تحریک چلاتے ہیں، اور چی گویرا کی زندگی کا محور یہی تحریکیں رہی۔ اس کی شخصیت آج بھی کیوبا میں ایک نیشنل ہیرو کی طرح ہی ہے، اگرچہ وہ وہاں کا باشندہ نہیں، اور اپنے ملک ارجنٹینا میں وہ کسی ہیرو کی طرح پڑھایا اور یاد کیا جاتا ہے۔ چی گویرا بیسیکلی جو ہے نا، بنیادی طور پہ ایک میڈیکل سٹوڈنٹ تھا، اور تعلیمی کیریئر کے دوران ہی اس کے اندر سیاحت کا شوق پیدا ہوا، اور 1950 سے لے کے 1953 تک اس نے لیٹن امریکہ کو 3 بار اپنی سیاحت کا مرکز بنایا، جس میں پہلے 1950 میں اس نے سائیکل پر تنہا 4500 کلومیٹر کا سفر بر اعظم کے جنوب سے شمال کی جانب طے کیا، اور پھر دوسرا سفر اس نے 1951 میں موٹر بائک پہ طے کیا، جو تقریباً دگنا لمبا یعنی 8000 کلومیٹرز تھا۔ تیسرا سفر اس نے 1953 میں کیا، اور تینوں بار اس نے متعدد ممالک جیسے چلی ہے، پیرو ہے، ایکواڈور، کولمبیا، وینزویلا، پیناما، برازیل، بولیویا، کیوبا، یہ سب اس نے گھوم کر طے کیے۔ اس سفر کو موٹر سائیکل جرنی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس پر کئی کتابیں اور خود اس کی اپنی یادداشتیں چھپ چکی ہیں، اور ایک فلم بھی بن چکی ہے اسی نام سے۔ اس سفر کے دوران چی گویرا کے مشاہدے میں جہاں بے پناہ اضافہ ہوا، وہی جب وہ دیہاتوں اور چھوٹے چھوٹے شہروں اور قصبوں سے گزرا تو وہاں کے رہنے والے باشندوں کی حالت زار، غربت اور بھوک اور بیماریوں نے اس کی آنکھیں کھول دیں، اور وہ غریبوں کے لیے بہت حساس دل رکھتا تھا، اور اس کے مشاہدے سے اس نتیجے پر پہنچا کہ تقریباً تمام جنوبی امریکہ اس وقت کٹ پتلی حکمرانوں کے زیر تسلط ہے، اور ان کی آڑ میں سرمایہ داری نظام یہاں جڑیں پکڑ رہا ہے، جس کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ خود امریکہ بہادر ہے۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ دونوں یعنی سرمایہ دارانہ نظام اور اس کا سرپرست کبھی بھی غریبوں کے دوست نہیں ہو سکتے، اور ان کے تسلط سے اس خطے کو آزاد کرانے کے لیے اسے اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ کر انقلابی راہ اپنانی پڑ گئی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ارجنٹینا کے ایک معمولی قصبے کے ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہونے والا یہ میڈیکل کی تعلیم مکمل کر کے کہیں نوکری کرتا، یا اپنا کلینک کھول کر کچھ پیسے جمع کر کے شادی رچاتا، 2-4 بچے پیدا کرتا، مر جاتا۔ لیکن انقلابی کب اور کہاں ایسا کرتے ہیں؟ رینسٹو یعنی چی گویرا نے بھی یہ سب کچھ نہیں کیا، بلکہ دوران تعلیم ایک دن اپنے دوست البرٹو گرناڈو کو 500 سی سی کی نورٹن موٹر بائک پر بٹھا کر نامعلوم سفر پر نکل پڑا۔ ارجنٹینا سے گواٹیمالا تک 8 ممالک کا سفر کیا، پیرو میں کئی ہفتے جزامیوں کی بستی میں گزارے۔ راستے میں سے کبھی کوئی تھکن نہیں ہوئی تھی، کیونکہ لوگوں کی تکلیف دہ زندگی دیکھ دیکھ کر وہ تھکنا ہی بھول چکا تھا، مگر لکھنا نہیں بھولا۔ مرنے سے ایک دن پہلے تک اس کا مشاہدہ جو ہے اس نے اپنا ڈائری بند کیا، ڈائری لکھتا تھا ڈیلی، اور اس سفر نے ارنسٹو کے اندر اس چی گویرا کو جنم دیا، جس نے طے کیا کہ انصاف مسلح جدوجہد کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ چی گویرا نے یہ طے کرنے کے بعد یونیورسٹی آف بیونس ایئرس سے ڈاکٹری مکمل کی، اور پھر اپنے ملک کو ایسا خیر آباد کہا کہ لاش بھی واپس نہیں آئی۔ وہ گواٹیمالا پہنچا، جہاں امریکی CIA اصلاح پسند صدر کے خون کی پیاسی ہو رہی تھی، اور چی گویرا نے مزاحمت میں حصہ لیا، لیکن جب صدر اربینز نے میکسیکو کے سفارت خانے میں پناہ لے لی تو اس بندے کا دل ٹوٹ گیا۔ چی گویرا طبعاً ایک بین الاقوامی روح رکھتا تھا، جسے زنجیر بند ہونا یا قید ہونا پسند نہیں تھا، لہٰذا ایک ایسے وقت میں جب گواٹیمالا میں مالی مشکلات میں گھر گیا، اور اس نے بطور ڈاکٹر نوکری کرنے سے اس لیے انکار کر دیا کیونکہ شرط یہ تھی کہ وہ مقامی کمیونسٹ پارٹی کا باقاعدہ ممبر بن جائے۔ آزاد طبیعت چی گویرا جو ہے اس کو مارکسسٹ نظریہ صرف اس لیے پسند تھا کیونکہ اس کے خیال میں وہ دور حاضر میں سب سے زیادہ عوام دوست نظریہ تھا۔
گویتمالا میں اس کا رابطہ میکسیکو میں موجود کیوبا کے جلا وطن حریت پسندوں سے ہوا اور 1955 میں اس کی فیڈل کاسٹرو سے میکسیکو میں ہی ملاقات ہوئی پہلی بار۔ چے گیوارا نے کاسٹرو کا امریکی نواز کیوبائی حکومت کا تختہ الٹنے اور گوریلا جدوجہد کے ذریعے انقلاب لانے میں اتنی جانفشانی اور خلوص سے ساتھ دیا کہ کبھی کبھی تو یہ شبیہ ہونے لگتا تھا کہ اس انقلاب میں کاسٹرو اور چے گیوارا میں حصہ کس کا زیادہ ہے۔ ارجنٹینا کے شہری چے گیوارا کی انقلابی خدمات کے طور پہ انقلاب کے بعد اسے کیوبا کی شہریت دی گئی اور انقلابی عدالت کا سربراہ بنایا گیا، جس نے سینکڑوں انقلاب دشمنوں کو سزائے موت دی، اور پھر چے گیوارا کو نیشنل بینک آف کیوبا کا صدر بنا دیا گیا۔ اس زمانے کے کیوبن کرنسی جو ہے اس کے نوٹوں پہ چے گیوارا کے دستخط موجود ہیں، اور پھر اس کو وزارت صنعت کا قلمدان دے دیا گیا۔ اس دوران چے گیوارا نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے اجلاسوں میں کیوبن وفد کی قیادت کی اور امریکن چینلز کو انٹرویوز بھی دیے، سینیٹرز کو اپنا فلسفہ زندگی سمجھانے کی کوشش کی، اور راک فیلر خاندان کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے انہیں یہ بتانے کی کوشش کی کہ امریکن پالیسیز کو لیٹن امریکن آدمی کیوں پسند نہیں کرتا۔ نیو یارک سے چے گیوارا فرانس، چائنا، شمالی کوریا ہوتا ہوا مصر پہنچا، جہاں جمال عبد الناصر نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ آہستہ چلو، ابھی عمر بڑی پڑی ہے، اور چے گیوارا نے ناصر کی یہ بات سنی اور پھر الجزائر سمیت 9 آزاد افریقی ممالک کے دورے پہ چل پڑا، اور 3 مہینے کے بعد 14 مارچ 1965 کو جب وہ کیوبا میں واپس اترا تو کاسٹرو نے ایئرپورٹ پہ استقبال کیا۔ 2 ہفتے بعد چے گیوارا اچانک منظر عام سے غائب ہو گیا، اور پھر 1.5 برس بعد اس کے مرنے کی خبر آئی۔ اصل میں ان 1.5 برسوں میں چے گیوارا اور کاسٹرو میں ملک کی اقتصادی پالیسی پر عمل درآمد کی حکمت عملی پر بہت سے اختلافات ہو گئے تھے۔ چے گیوارا ترقی کے چائنیز ماڈل پر عمل کرنا چاہتا تھا، جس طرح وہ امریکہ کو شمالی دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر سمجھتا تھا، اسی طرح سوویت یونین کو جنوبی دنیا کا استحصالی گرانتا تھا، اور اس زمانے میں چائنا، رشیا نظریاتی چپلکش عروج پر پہنچ گئی تھی، اور کاسٹرو کو امریکی خطرے اور علاقائی صورتحال کے سبب سوویت یونین کا انتخاب کرنا پڑا۔ چے گیوارا جو 1962 میں کیوبا میں سوویت میزائل آنے کے بعد کروشچیف کی جانب سے امریکہ کے مقابلے میں ہار مان کر یہ میزائل ہٹانے کے فیصلے سے سخت اس کا دل ٹوٹ گیا تھا، اس نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ کاسٹرو اسے نظریاتی بوجھ سمجھے اور اسے نبھانا مشکل ہو جائے، بہتر ہے کہ وہ سفر کر لے وہاں سے۔ چنانچہ چے گیوارا نے تمام سیاسی اور سرکاری عہدوں سے ریزائن کیا، سبکدوشی اختیار کی، اور کیوبن شہریت واپس کی، اور کاسٹرو سے کانگو جانے کی اجازت چاہی، جہاں چے گیوارا کو CIA کی سازش کے نتیجے میں قتل ہونے والے وزیر اعظم پیٹرک لومبا کے بعد انقلابی جدوجہد کے آثار سازگار نظر آ رہے تھے۔ چے گیوارا کچھ انقلابی سوچ لے کر اپریل 1965 میں کانگو تو پہنچ گیا، لیکن کانگو کے انقلابی جو تھے وہ ہلکے ہی نکلے۔ چنانچہ 7 مہینے کے بعد چے گیوارا نے مایوسی کے عالم میں کانگو چھوڑا اور موزمبیق پہنچ گیا، جہاں پرتگیزی نوآبادی حکومت سے نبردازماں ایک تحریک کو اپنی خدمات پیش کی، لیکن یہ چے گیوارا کو لوگ نہ سمجھ سکے۔ کاسٹرو نے چے گیوارا کو پیغام بھیجا کہ واپس آ جاؤ، لیکن چے گیوارا نے جس ملک کی شہریت خود ترک کی، وہاں اس کی غیرت نے دوبارہ کھلے عام جانا گوارا نہیں کیا۔ چے گیوارا نے کاسٹرو کو پیغام بھیجا کہ وہ صرف چند مہینے کے لیے خفیہ طور پہ واپس آنا چاہتا ہے تاکہ کسی اور جگہ جا کے انقلابی جدوجہد کرے۔ چنانچہ موزمبیق سے چے گیوارا چیکوسلاویکیا پہنچا اور اپنی شناخت اور نام بدل کر مغربی یورپ کے کچھ ممالک کا سفر اختیار کرتے ہوئے وہ کیوبا پہنچ گیا۔ حسب خواہش اس کی موجودگی کو خفیہ رکھا گیا، اور اس دوران کاسٹرو نے بولیویا میں ایک انقلابی چھاپہ مار تحریک کو منظم کرنے کے لیے بولیویا کے مقامی کمیونسٹ کے توسط سے 3700 ایکڑ زمین خریدی۔ چے گیوارا نے بولیویا کے مشن پر جانے کی حامی بھری، اور نومبر 1966 میں وہ بولیویا پہنچا، جہاں کچھ عرصے میں اس نے 50 کے قریب تربیت یافتہ گوریلوں کا دستہ تشکیل دیا، لیکن بولیویا کی سوویت نواز کمیونسٹ قیادت نے چے گیوارا کا محض رسمی ساتھ دیا۔ CIA کانگو میں چے گیوارا کی موجودگی کا ان کو پتہ چل گیا تھا، اور بولیویا پہنچنے تک چے گیوارا کی نقل و حرکت پر مسلسل نظر رکھی جا رہی تھی، اور بولیویا کے جنگلات میں اس کے چھاپہ ماروں اور بولیویائی
दस्तों में मुतअद्दिद झड़पें भी हुई, जहाँ छापा मार किसी ज़ख्मी फ़ौजी को कैदी बना लेते थे, डॉक्टर चू कवेरा उस कैदी का इलाज करके रिहा कर देता था। एक झड़प में इसके 6 साथी मारे गए और ये ख़ुद भी बड़ा शदीद ज़ख्मी हुआ। इसके बाद नवाही इलाकों में कई मुसल्लह कार्रवाइयों के लिए की गई कि दवाओं की कुछ मकदार हाथ आ सके। CIA ने ची कवेरा को ज़िंदा पकड़ने के लिए फीलिक्स रोड नामी एजेंट की क़यादत में एक खसूसी दस्ता तश्कील दिया। 8 अक्टूबर 1967 को मुखबरी के नतीजे में चू कवेरा और उसके कुछ छापामारों को वाले ग्रांते के नज़दीक वहाँ पे पकड़ा गया और CIA के वाशिंगटन हेडक्वार्टर से पैगाम आया कि ख़त्म कर दिया जाए। चुनांचे अगले रोज़ दोपहर 1 बजे चू कवेरा को गोली मार दी गई। रॉड्रिग्स ने चू कवेरा की रोलेक्स घड़ी बतौर सोवेनियर रख ली और तदफीन से पहले चू कवेरा के सर से बालों का एक लच्छा जो है उसने उखाड़ कर अपने बैग में छुपा लिया, जिसे 25 अक्टूबर को अमेरिकन शहर डैलस की हेरिटेज ऑक्शन गैलरी में नीलाम भी किया गया। जब चू कवेरा की फ्लैशलाइट CIA हेडक्वार्टर के नवादरात में रखी हुई है और चू कवेरा मरने के बाद इस तरह जिंदा हुआ कि 1968 में तलबा की आलमी तहरीक के दौरान इसकी वो तस्वीर जो फोटोग्राफर एल्बर्ट कोराडो ने 1960 में खींची थी, लाखों टी-शर्ट्स और पोस्टर्स पे छप गई और वहाँ से होती हुई परचम, कॉफ़ी के मग्स, बेसबॉल कैप्स और प्रिंट होके एक $multi-million इंडस्ट्री में कन्वर्ट कर गई। चू कवेरा की पहली सवाने हयात 1968 में अर्जेंटीना के नावल नगार ने मुरतब की, तो इसकी पैदाश में अर्जेंटीना के इक़्तिदार पे कब्ज़ा करने वाले फ़ौजी जनता ने सवाने नगार को अज़ियतें दे देकर हलाक कर दिया। 1996 में चू कवेरा की सफरी डायरी मोटरसाइकिल डायरीज़ के नाम से मशहूर हुई और शाये भी हुई, जिसे 2004 में एक फ़िल्म की शक्ल दी गई और इस पूरे अरसे में दुनिया भर में चू कवेरा के लिए सैकड़ों नज़में और न जाने कितने गीत तख्लीक हुए। निकाराग्वा की एक तहरीक और मेक्सिको की एक और तहरीक की बुनियाद भी चू कवेरा पर इल्ज़ाम है और वेनेज़ुएला के सदर जो हैं आम जलसों से अमूमन चू कवेरा की शर्ट्स वाली टी-शर्ट पहनकर खिताब करते थे। 1997 में चू कवेरा के दोनों हाथ कटी हुई लाश की बाकियात वैली ग्रांडे की फ़िज़ाई पट्टी के नीचे से दरियाफ्त हुई, जिन्हें 6 जीगर साथियों की बाकियात समेत क्यूबा लाया गया और सेंट क्लारा में एक मज़ार तामीर करके पूरे कौमी एजाज़ के साथ दफन किया गया। ये वही जगह है जहाँ 1959 में चू कवेरा की क़यादत में क्यूबाई इनकलाब की आखिरी फैसला कुन लड़ाई हुई थी। वेले ग्रांडे का कस्बा जहाँ चू कवेरा को घेर कर मारा गया, वहाँ की मकामी आबादी ने अपने गिरजे में हज़रत ईसा, बेबी मरियम और सेंट अरेंस्टो यानी चे कवेरा की तस्वीरें जो हैं और शबीहात लगा के रखी हैं। शायद ये सब इसलिए हुआ कि मरने से पहले चे कवेरा के आखिरी अल्फाज थे, गोली चलाओ बुज़दिलो, तुम सिर्फ एक आदमी को मार सकते हो। और शायद चे कवेरा इसलिए बैनुल अक़वामी मुज़ाहिमत का एक सिंबल है कि इसने कभी किसी आम शहरी को नहीं मारा। इसने मौत से 2 बरस कब्ल अलजायर में एक सेमिनार में अपने आखिरी खिताब में कहा था कि मौत आने तक जारी रहने वाली जद्दोजहद की कोई हद नहीं है। दुनिया के किसी भी कोशे में जो भी कुछ हो रहा है, हम इससे लातल्लुक़ नहीं रह सकते। साम्राज्य के ख़िलाफ़ किसी एक मुल्क की फतह हमारी फतह और किसी एक मुल्क की शिकस्त हमारी शिकस्त है। आप इसके तरीक़ों से इख्तलाफ कर सकते हैं, इसकी नीयत से नहीं। इसकी सारी ज़िंदगी मज़लूम और महकूम अवाम को हकूक़ दिलाने के लिए गुजरी। लोगों से इसकी मोहब्बत ने इसको हमेशा के लिए मज़लूम, महकूम और कमज़ोर आम अवाम के दिलों का राजा बना दिया। किसी ने ठीक कहा था कि ये हमारे दौर का मुकम्मल तरीन इंसान था। लेकिन एक दुख की बात है, चे कवेरा ने कैपिटलिज्म के ख़िलाफ़ सारी उम्र जंग की और एंड में कैपिटलिस्ट हैं जिन्होंने चे कवेरा की तस्वीरों को, इसकी डायरीज़ को, इसकी सवाने हयात को, इसके नाम पे फिल्म को एक $multi-million इंडस्ट्री में कन्वर्ट कर दिया। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। मज़ीद अपडेट्स और ताज़ा तरीन वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।